وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ستمبر کے مہینے میں گھر گھر میں اور ہر جگہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کانفرنسز کرواتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ہر جگہ ختم نبوت کی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور علماء محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ میں اس کو یوں کہوں کہ علماء اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت پر چوکیدارہ فرما رہے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو نیشنل اسمبلی کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا تھا، اور اس کا جو سہرا ہے وہ اشا احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ اشا احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وقت کے ولی بھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہیں۔ اس کے باوجود قیامت والے دن ان کے دوسرے اعمال کو نہ بھی دیکھا جائے تو یہی جو آپ نے عمل کیا ہے یہ ان کی بخشش اور ترقی درجات کے لیے کافی ہے۔ اچھا، پہلے ختم نبوت پر جس شخصیت نے چوکیدارہ کیا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں اگر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا جس ملک کے پاکستان کے اندر، اور اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ یہ اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، جو چرچ سے بھی بدتر ہے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، تو یہ پہلا جو فتویٰ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا تھا، اور اس دور میں جس نے حفاظت کی وہ صدیق اکبر کے جانشین ان کی اولاد حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب لوگوں کو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے پرابلم بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی تھے
لیکن یہ آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ وہاں پر ایک مخصوص طبقہ ہے. یہ مرزا طاہر قادیانی ایک کتاب اٹھا کے لایا جس کا نام تعذیر الناس تھی، اور جو دوسرے دھڑے کا عالم تھا اس کی لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا تم ہمیں تو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہو، تو جس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خاتم النبیین سمجھنا عوام کا خیال ہے، اور اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو جب ان کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، آج لوگ ان کا نام لیتے، ان کو کہا جواب دو، کسی کو جواب نہیں آیا. اس وقت شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم تو آج ان کے کفر کی بات کرتے ہو، ہمارے بزرگ تو پہلے بتا گئے ہیں. ایک جملہ معذرت کے ساتھ یہ نہ کہنا کہ شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کسی کو کافر کہا ہے. میں نے ان کی پوری کتب کا مطالعہ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مطالعہ کرتے ہیں. ہم کتابوں کو بالاستیاب انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے. تو میں اس ریزلٹ پر پہنچا ہوں، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ان کو کافر بنایا نہیں، کافر بتایا ہے. اب بات سمجھے. آپ تو ویسے ہی خاموش تماشائی بن کے بیٹھے تھے، کوئی بولتے بھی رہے پتہ چلے کہ آپ بول سکتے ہیں. اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر اور ختم نبوت کی بات سن کر بولنا نہ آیا تو پھر آپ کب بولیں گے؟ تو آپ نے کافر بنایا نہیں، آپ نے کافر بتایا ہے کہ جو ختم نبوت کے دروازے کھولے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تاریخ گواہ ہے جب اسمبلی سے باہر نکلے انہوں نے ہاتھ چوما اور کہا نورانی صاحب آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، لیکن کم از کم آپ نے اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ ختم نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں. عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ ختم کہتے ہیں، ختم کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کہتے ہیں نا فلاں چیز ختم ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، اینڈ ہو گیا. تو یہ وہی ختم ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ ختم ہو گیا. کیا؟ نبوت. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت چلی تھی. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یہ گزرتے 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 دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی اور جان گئی کہ یہ صحیح میرا مقام جو ہے اس سے آگے میں نے نہیں چلنا. وہ محبوب علیہ السلام کا وجود مسعود ہے. میرے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا والساعہ کہاتین، ساتھ کہتے قیامت کو، فرمایا میرے اور قیامت بالکل ہم ایسے ساتھ ساتھ ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد اب مجھ سے لے کر قیامت تک کوئی نبی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے خود بتایا، اور قرآن فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کچھ پہلے نازل ہوا تھا، محبوب جو مومن وہ ہے جو آپ پر ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ان پر ایمان لائے. پہلے کا مطلب یہ ہے جو پہلے تورات، انجیل اور زبور پہلے جو لوگ گزرے ہیں، اگر وہاں پہ بعد کا لفظ ہوتا تو پھر ختم نبوت کا دروازہ کھلتا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من قبلک فرما کر ختم نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. محبوب آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے اندر بھی ختم نبوت کا ایک باب چھپا ہوا ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تو واضح ہے نا. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے اندر کیسے ختم نبوت کا باب چھپا ہوا ہے؟ تو دوستو آپ مفسرین کو اٹھائیں، پڑھیں، تفسیر روح المعانی پڑھیں،
تفسیر کشاف پڑھیں، دوسری کتب تفسیر پڑھیں، تو وہاں آپ کو ایک بات ملے گی، وہ یہ ہے کہ جتنے رسول گزرے ہیں ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور چند رسولوں کے علاوہ جتنے رسول گزرے ہیں وہ خود بھی رسول تھے، ان کے بیٹے بھی رسول تھے۔ وہ خود بھی رسول تھے، ان کے بیٹے بھی رسول تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ کا بیٹا ہو اور رسول نہ ہو یہ آپ کی توہین ہے، اور بیٹا ہو رسول نہ ہو یہ توہین ہے، اور اگر بیٹا ہو اور رسول بھی ہو تو محبوب پھر آپ خاتم النبیین کیسے؟ اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محبوب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر مرد کے باپ بنائیں تو پھر ختم نبوت کا دروازہ کھلتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ایک مفسر نے یہاں پر ایک نقطہ بھی جو ہے قائم فرمایا، وہ یہ کہ جب محبوب علیہ السلام مردوں کے باپ نہیں ہے تو پھر یہ جو بیٹوں کی پدری شفقت ہوتی ہے یہ شفقت کیسے محسوس فرمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا بے شک مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول تو ہیں نا۔ اور رسول کیا ہوتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے اندر ایک ایسا رسول میں نے بھیجا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آ گئے ہیں جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور گرا میرے محبوب کے قلب نازنی پر ہوتی ہے۔ رسول کہتے ہی اس کے جو شفقت کا پیکر ہو۔ تو عزیزان محترم، اور پھر ایک اشارہ اور بھی دیا ہے جو قرآنی اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کیا فرمایا؟ میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ بات کو ذرا اس نقطے کو توجہ سے سنیے گا، اللہ نے فرمایا میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب یہ قرآن نے فیصلہ دیا، اور جو ماں کا گھر والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے تو صحیح، جن کا باپ ہے وہ ذرا بولیں تو صحیح، باپ کہتے ہیں نا۔ تو مجھے یہ بتائیں، محبوب علیہ السلام تو امت کے روحانی باپ ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محبوب علیہ السلام کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ماں کا گھر والا ہوتا ہے اس کو ابا کہا جاتا ہے، محبوب کائنات کے روحانی باپ ہیں، تو اب جو کوئی مرزے کو نبی سمجھے گا گویا اس نے ماں کے ساتھ کسی اور کو سلایا، اس نے باپ ہی بدل ڈالا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب اس نبی کے بعد جو کسی اور کو نبی سمجھے گا اس نے اپنا باپ ہی بدلی کر ڈالا ہے۔ اب اس کی ماں کے ساتھ کوئی اور تعلق استوار کرنے والا ہوگا جو اپنے باپ کا ہوگا، اس کو ماننا پڑے گا کہ خاتم النبیین میرے آقا علیہ السلام ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جب مرزے نے یہ تعریف ختم نبوت کی پڑھی تو مرزا پھسل گیا، اسکیپ ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا تو آ سکتا ہے، پرانا تو آ سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ میں ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ میں ہوں۔ دیکھیں ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ کہیں کسی دجال نے، کسی کذاب نے، کسی بد اصل نے، کسی زنیم نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ نہ کہنا کہ چلو یار سنتے ہیں وہ کہتا کیا ہے، جب یہ منہ سے نکالو گے وہ کہتا کیا ہے تم دورہ اسلام سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یہ بات شک پر مبنی ہے، جب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، تو تم نے یہ کیوں سوچا جا کے دلائل سنتے یہ کہتے ہی تم دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہو۔ لیکن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، آپ بیک یہ وقت ہے، سیوطی زماں ہے،
آپ نے 14-15 نشستوں کے اندر دورہ ختم نبوت پڑھایا ہے. اور کس لیے پڑھایا ہے؟ یہ آپ کو جو ہے یہ یوٹیوب پہ ملیں گے دورے آپ کے. آپ نے دورہ حدیث بھی پڑھائی، دورہ تفسیر قرآن بھی پڑھایا. تو میں نے کہا حضور والا بتائیں تو صحیح، آپ کو دورہ ختم نبوت پڑھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. زکوٰۃ دینا یہ سال بعد سال گزرنے پر فرض ہے. اسی طرح 11 مہینے کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ فرض ہے. اسی طرح نماز 5 ٹائم 5 وقت میں یہ نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن ختم نبوت کا چوکیدارہ کرنا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. کہا اگر کوئی دورہ حدیث کر لے، دورہ تفسیر قرآن پڑھ لے، وہ درس نظامی مکمل کر لے، وہ جناب موقوف الہی تک پڑھ لے، وہ تخصص فی الفقہ کر لے، مفتی بن جائے، مگر عظمت رسول کا چوکیدار نہ بن سکے، سب کچھ اس کے منہ پہ مارا جائے گا. جب تک اس کو دورہ ختم نبوت نہیں پڑھایا جائے گا اس کا عقیدہ واضح ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بندہ گل پڑھ جائے، آج کل تو پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو یہی گل پڑھتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں تو یہی گل پڑھتے ہیں. اور تو اور مجھے حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں پر، آپ تحقیق نہیں کرتے. آپ کے اس علاقے میں یہ مشینیں تقسیم کر رہے ہیں، سلائی مشینیں، اور آپ لوگ کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہے. جتنا آپ لوگ اپنے مسجد کے امام اور مؤذن پر توجہ دیتے ہیں نا، اتنا اپنے بچوں اور گھر والوں پہ توجہ دیں گے تبھی وہ عاشق رسول پیدا ہوں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ نے بچوں کی تربیت چھوڑ دی، گھر والوں کی، عورتوں کی تربیت چھوڑ دی. تمہیں نہیں پتا وہ مشینیں کہاں سے لا رہی ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ سلائی مشینیں ان کو کون دے رہا ہے، ان کے عقیدوں کو برباد کون کر رہے ہیں. ارے تم تو اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، تم تو مسجد کے امام اور مؤذن سے جان چھڑاؤ گے تو گھر دیکھو گے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیں، کتاب اللمع کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بیٹے کبھی برتن دھوئے ہیں؟ اس نے کہا حضور روزانہ برتن دھوتا ہوں. کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ فرمایا جب تم برتن دھوتے ہو تو تم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور برتن تو دھوتے ہیں، کیا سیکھا ہے؟ فرمایا جب برتن دھویا جاتا ہے نا اس کو اتنا باہر دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا اندر اس کو مانجا چڑھایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے. اتنا برتن دھونے کے لیے آپ کو باہر سے برتن دھونے کی ضرورت نہیں جتنا اندر دھویا جاتا ہے. یہی صوفیاء کرام کی تعلیم ہے. ارے فتوے دینے والوں کی اس مسجد کا وہ کافر، اس کا وہ کافر، اس کا وہ کافر. صوفی یہ کہتے تیرا نفس کافر ہے، اس کو سدھار لے، کسی اور کو صاف کرنے کے بجائے اپنے اندر کے برتن کو صاف کر لے، تیرا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. غصے ہوئے بیٹھے ہو؟ نہیں لگتا ایسے آپ ناراض ہوئے بیٹھے. میں تو ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں. پھر ایسے منہ کر کے نہ بیٹھو جیسے اپنی زنانی سے ابھی مار کھا کے آئے ہو. ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. جب نبی کی ختم نبوت پہ تمہاری زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلے تو تم چوکیدارہ کیا کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں فیضی صاحب قبلہ کہ جب کوئی گال پڑ جائے تو کیا کہو، ان کا علاج کیسے کرو؟ اب علاج جو بتاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دوں. ہمارے تو یونیورسٹی میں گال پڑھتے ہیں تو ہم نے پھر اپنے استادوں سے سیکھا ہے، استاد کا فائدہ ہی یہ ہوتا. فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ایسا اخبث، ازلم، زنیم، بد اصل، بد باطن مل جائے تو تم اس کو بٹھاؤ اور اس کو کہو کہ میرے نبی پر وحی نازل ہوئی اور وہ قرآن ہے جو میرے محبوب پہ وحی نازل ہوئی وہ تو میں تجھے سناتا ہوں، اور تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے مرزے پر وحی نازل ہوتی، ذرا تم میرے سامنے پڑھ کے سناؤ نا تمہیں پتہ چلے. نہیں سمجھ آئی؟ تم ذرا پڑھ کے سناؤ جو میرے آقا پر وحی نازل ہوئی ہے، میں تو سنا رہا ہوں، ذرا تم پڑھ کے سناؤ.
کبھی نہیں سنا سکے گا، اس لیے کہ قرآن کا تعلق نبی سے ہے، نبی کا تعلق قرآن سے ہے، میرے آقا کا معجزہ قرآن ہے، جب تک میرے نبی ہیں ان کا معجزہ بھی قرآن سلامت ہے۔ تو پتہ چلا قیامت تک نبوت میرے مصطفیٰ کی ہے، معجزہ بھی قرآن مصطفیٰ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ آپ فرمانے لگے کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا تھا، آپ زندہ ہیں۔ فرمانے لگے ہاں۔ کہتے جی اس پر بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے، تم ہو کیا قادیانی، تم ہو مرزائی اور بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تم اپنے اس جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے اس کذاب کے بارے میں بات کرو نا۔ اچھا کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں جی اس کا نام غلام احمد تھا۔ میں نے کہا احمد کے غلام تو ہم ہیں، وہ تو غلام قادیانی تھا۔ احمد کیسے ہوا؟ اگر غلام احمد ہوتا تو یہ وہ دجال ہوتا، وہ کذاب ہوتا۔ نہیں، حضور کے غلام ہم ہیں، وہ صرف غلام قادیانی ہے، اور ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام تھا گامو کانا۔ کیا نام تھا؟ گامو کانا۔ آپ ایسے ناراض ہو رہے جیسے رشتہ داری ہے، لعنت بھیجیں۔ آپ ذرا خوش ہو کے بات سنیں، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس کا نام تھا گامو کانا، اور وہ کہتے میں ہوں وہی عیسیٰ جس کو اللہ نے عرش پہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا اگر وہ عیسیٰ ہوتے تو جو وہ عیسیٰ گئے تھے آتے بھی تو وہی عیسیٰ اور آئیں گے بھی وہی عیسیٰ۔ تم تو عیسیٰ کی بات ہی نہ کرو، کیوں کہ جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے، وہ تو نابینوں کو بینا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے۔ ارے تم تو ہو کانے اور پھر کہتے ہو کہ ہم وہ عیسیٰ ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کانا کبھی معاذ اللہ نبی ہو سکتا ہے؟ جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ کانے تو اپنی اوقات دیکھ۔ تو کہتے جب وہ بندہ آیا میرے پاس، جی مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ جی یوسف۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایک کتاب میں نام یوسف ہے، 7 کتابوں میں 7 مختلف باپ کے نام ہیں۔ اور یار ہیک ہوئے تو ہیک ہو گیا، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو۔ اب 7 کتابوں میں مرزے کے باپ 7 ہیں، مختلف ہیں۔ میں نے غور کیا کہ چلو یہ 7 باپ مختلف کیوں ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اتلم بعد ذالک زنیم، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی ہوتا ہی نہیں، اس کا ایک باپ ہوتا تو ایک ہوتا، یہ تو 7 باپ نکلے پڑے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ تو 7 باپ اس کے نکلے پڑے ہیں، وہ ایک ہوتا تو ایک کا ہوتا تو ایک باپ ہوتا۔ اور پھر دوسری بات ہے، جو تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا تو باپ نہیں تھا، آپ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، آپ کالمۃ اللہ ہیں، تم کون سی بات کرتے ہو؟ اچھا باپ جو ہے وہ ایک نہیں 7 باپ ہیں کتابوں میں، کہا ایک ہو تو ایک کا نام ہوگا نا۔ اچھا جی ماں کا کیا نام ہے؟ وہ جی چراغ بی بی المعروف گھسیٹی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ گھسیٹی، پتہ نہیں کس نے گھسیٹی۔ جی اگر ان کو بک بک کرنی آتی ہے ہمارے محبوب کے خلاف تو ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، تو گھسیٹی۔ اچھا سرے کیا لے تو پتہ ہے گھسیٹی کے تو آدھے نہیں فلانا بندہ گیسیاں کھانا ودائی، نہیں سمجھ آئی۔ اور پتہ نہیں کس نے گھسیٹی، اور گھیسی کھاوڑا لے دا پوترے گامو کانا، نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کانا، یہ دجال، یہ کذاب۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ یہ مرا کہاں تھا؟ کہتے ہیں جی مرا تو لاہور لیٹرین میں تھا، پھر گرداسپور لے کے اس کتے کو، جیسے وہ لوسی کتے کو بچے گھسیٹ کے نہیں لے جاتے، ایسے گھسیٹ کے لے گئے اور جا کے گرداسپور میں اس کو نارے سکر کر دیا، جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو کہنے لگے دیکھو
جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، لوگوں نے پوچھا صدیق اکبر اب محبوب کا وصال ہو گیا ہے تو کہاں دفن کریں؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو سچا نبی ہوتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے تدفین بھی وہیں کی جاتی ہے۔ اگر تم معاذ اللہ اس کو نبی مانتے ہو تو جہاں مرا ہے تو تدفین بھی وہیں ہوگی۔ مرا تو وہ لانتی لیٹرین میں تھا، پھر اس کو دفناتے بھی لیٹرین کے اندر۔ اس لیے جب بھی لیٹرین جایا کرو تو سمجھ جاؤ یہ قادیان جا رہے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کا جھوٹا مرا تھا، جھوٹا مدعی مرا تھا، کذاب مرا تھا، دجال مرا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ کبڑی تائی میں گئے جی میں کوئی تعلق ہوئے تو لعنت بھیجو، کس کی بات کرتے ہو؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ جناب کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات علمی ہے ذرا توجہ سے سنیے گا، مشکات شریف میں حدیث ہے اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، اوپر سے فرشتے پروں پہ بٹھا کے لائیں گے اور منبر پہ مینار پہ آپ جلوہ گر ہوں گے، مینار کا رنگ سفید ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سیڑھی لائیے میں نیچے اترتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب تو آپ امت محمدیہ کے پاس آئے ہیں اور لوگوں کو مزید دین اسلام سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ جب فرشتے آپ کو پروں پہ بٹھا کر مشرقی مینار تک لے آئے تو حضور فرشتوں کو کہہ دیتے نیچے اتارتے، آپ سیڑھی کیوں منگوا رہے؟ فرمایا نیچے آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بات علمی ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر بیضاوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ چاہے تو سارے احکامات ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا تھا، توحید کی بات ڈائریکٹ بھی ہو سکتی تھی۔ کتابوں میں ویسے 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں۔ آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں نا، نصفیہ پڑھیں، نبراس پڑھیں، شرح عقائد پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تفتازانی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں۔ یہ عام بات مشہور ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ان میں سے وہ جتنے بھی آئے ہیں 1 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ڈائریکٹ بھی احکامات دے سکتا ہوں۔ تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے۔ تفسیر بیضاوی حوالہ بھی دے دوں، علماء کے کام آئے گا۔ آپ تو کم سن رہے ہیں، یہ نیٹ پہ زیادہ علماء سنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ اس پر قادر ہے، آج بھی وہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا فیضان ڈائریکٹ ہم بغیر وسیلے کے قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اس لیے وسیلہ بھیج کے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ جو کہتے ہیں میں وسیلے کا منکر نہیں، میں نے کہا کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ بغیر ماں باپ کے تم کیسے دنیا میں آگے؟ تم کیسے کہتے ہو میں وسیلے کا منکر ہوں؟ جو کہتے ہیں میں وسیلے کا منکر ہوں تو پھر ہم بھی کہیں گے یہ ڈائریکٹ والا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی میں ڈائریکٹ والا ہوں، میں نے کہا ہم تو ڈائریکٹ والا کہتے ہیں اس کو جس کو نکاح جس کے ماں باپ کا نہ ہوا ہو۔ بولیے، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بھائی جس عمل سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر نکاح سے پیدا ہوں تو مٹھائیاں، مبارکباد، اور اللہ نہ کرے کہیں ڈائریکٹ کوئی بچہ آ جائے، کھلے بجے۔ ہم نے کہا عمل ایک ہے، فعل ایک ہے، ادھر مبارکباد ادھر کھلے بجے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے نکاح کا وسیلہ رکھا ہے، نبی کی سنت کا وسیلہ مانا ہے، وسیلہ مانا ہے تو اس لیے مبارکبادیں آ رہی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ والے اس لیے کھلے بجے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور مینار کا رنگ سفید ہوگا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی دیکھیں نا جی مسجد کے مینار بنانا جائز نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا جائز ناجائز کی بات کیسے ہوتی ہے؟ کہتے جی دیکھو نا جی جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو کافی ساری چیزیں ہیں، ابھی کیونکہ موضوع بدعت نہیں ہے اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا، تو کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن تو سن، اگر محبوب کے
ظاہری حیات میں مینار نہیں تھے، بے شک نہیں تھے، لیکن محبوب کی نگاہ میں مینار ضرور تھے۔ کہنے لگا جی کیسے دلیل پیش کریں؟ میں نے کہا یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتب حدیث میں میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، تو پتہ چلا آپ کے سامنے تو مینار نہیں تھے، نگاہ کے سامنے ضرور مینار تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میرے آقا نے فرمایا وہ اتریں گے تو وضو سے ہوں گے، اور اس مسجد میں نماز تیار ہوگی، نماز پڑھانے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ آئے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے یہ امامت اس امت کے لیے عطا فرمائی گئی ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ محبوب نے فرمایا جو پڑھائے گا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے ابے کا نام میرے ابے کے نام پہ ہوگا، لوگ اس کو امام محمد مہدی کہیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب علمی نکتہ سنیے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو مصلی کو نہیں چمٹیں گے، کانے تو نبوت کو چمٹا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ تو مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جو محبوب علیہ السلام کے امامت کا مصلی ہے اس میں کھڑے نہیں ہوں گے، اور تو نبوت کو چمٹا ہوا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آئیں گے اور پھر سب کو مسلمان کریں گے، اور پھر کہیں اور نہیں جائیں گے، وہ میرے روضہ انور پہ آئیں گے، قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمدہ کی آواز دیں گے، میں قبر سے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا، ان کا وصال بھی یہی ہوگا، ان کی تدفین بھی محبوب کے قدمین شریفین میں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیں 7 ستمبر 1974 کو یہ کافر قرار دیے گئے تھے، یہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے اور اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے۔ عبادت گاہ ان کی کیا؟ جھوٹوں کی کون سی عبادت گاہ؟ منافقوں کی کون سی عبادت گاہ؟ ایک مسجد بنی تھی جس کو مسجد درار کہا جاتا ہے، محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسجد بنی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، صرف گرا نہ دو، جلا دو۔ باری تعالیٰ یہ مسجد ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، پھر اس کو گرا دیں، جلا دیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جہاں تیرے گلے ہوں گے وہ مسجد نہیں ہے، مسجد وہاں ہے محبوب جہاں بتایا جائے گا محبوب کا ودھا کا چہرہ تھا، واللیل کی زلفیں تھیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں تھیں، ہاں جی حامیم کے کنڈل والی زلفیں تھیں، ید اللہ والے ہاتھ تھے۔ ارے جس مسجد میں حسن مصطفیٰ بیان کیا جائے گا، محبوب تیری تعریف کی جائے گی، میری نظر میں وہ مسجد ہے جہاں تیرے عیب نکالے جائیں گے، وہ مسجد درار ہے، وہ منافقوں کی مسجد ہے، وہ میری مسجد نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مسجد درار کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ جس مسجد میں محبوب کی تعریف نہ کی جائے، شکوے کیے جائیں، قرآن کہتے ہیں وہ مسجد درار ہے، وہ مسجد نہیں ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ اور جہاں پتہ چل جائے منافقوں کی مسجد ہے، آپ لوگ تو خوش ہو کے چندے بھیجتے ہیں، او صحیح مسیح تھی ہے نہ نماز پڑھنی ہے، او صحیح چھوڑو صحیح نماز ہی پڑھنی ہے۔ اور منافقو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم قرآن و حدیث پڑھتے تو تمہیں پتہ ہوتا۔ اٹھاؤ تفسیر کبیر، اٹھاؤ تفسیر روح المعانی، اٹھاؤ روح البیان، آپ تفسیر بیضاوی، تفسیر ساوی، تفسیر جمل، تفسیر غرائب القرآن اور تفسیر قرطبی، آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ نظر نہ آئے، عینک کی ضرورت ہو تو میری لائبریری میں آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ جو منافقوں کی مسجد بنی ہے تم نے اسے کوئی تعاون کیا ہے؟ ہاں جی میں نے ایک شتیر دیا ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، قیامت والے دن اللہ جہنم کا توق بنا کے تیرے گلے میں ڈالے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ منافقوں کی مسجد کو جگہ دینا، منافقوں کی مسجد میں تعاون کرنا کیا ثواب ہوگا؟ میں نے کہا ثواب تو چھوڑو، جو عذاب ہوگا اس کی تیاری کرو۔ حدیث میں نے پیش کیا ہے، حوالہ نہ ہو تو میں دکھانے کا پابند ہوں۔ اور پھر وہ منافقوں کی مسجد کی جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دے دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ صحابی جتنا عرصہ اس جگہ پہ رہے ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی، ان کی اولاد تو نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے جو مرغی رکھی ہوئی تھی اس نے بھی انڈے دینے بند کر دیے کہ یہ ایسی جگہ ہے، اللہ اس جگہ سے ناراض ہے، جہاں محبوب کے شکوے ہوں اس جگہ کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ نسل ہی برقرار نہیں رہتی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟
مسئلے پوچھتے ہیں، جی یہ بتائیں جی یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میری مثال ایسے ہے جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ہے۔ فرمایا کسی آدمی نے ایک حسین و جمیل مکان بنایا، اب دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے رہے تو وہاں ایک اینٹ کی جگہ بچی ہوئی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ کاش یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ مکان اور حسین اور جمیل ہو جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، ایک اینٹ جو بچی ہوئی تھی وہ میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ حضور غزالی زماں سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نا، پتہ چلا بے ربوے میں نا یہ جانور کافی پیدا ہو رہے ہیں تو آپ تشریف لے گئے، تو ایک مرزائی سے آپ کا جب مناظرہ ہوا نا تو اس نے یہ حدیث رکھی، آپ نے فرمایا ارے تم جاہل ہو، بد باطن ہو، خبیث، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ جب عمارت ہی مکمل ہو گئی تو پھر تمہارا یہ کہاں سے نکلا، اس کو کہاں تھوپو گے؟ لیٹرین میں تو پیسے پہلے ہی مرا ہے، اب اس کو کہاں فٹ کرو گے؟ تو وہ جو ان کا عالم تھا، عالم، وہ لم والا جو آ تھا، نہیں سمجھے، وہ جاہل جو تھا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں نا جی، جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کو پلستر بھی کیا جاتا ہے، اس کی فنشنگ بھی کی جاتی ہے، اس کو خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے، اس لیے یہ پلستر ہے۔ آپ نے فرمایا پلستر کیسے؟ محبوب نے فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، وہ خوبصورت ہوگی، وہ حسین ہوگی، اور حسین اور خوبصورت پلستر سے بلڈنگ ہوتی ہے، رنگ روغن سے ہوتی ہے، وہ تو مکمل ہو گئی، تمہارا تو یہ مرزا گارے کے قابل بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ یہ تو کسی قابل نہیں ہے، وہ لاجواب ہو گیا، اس کو جواب ہی نہیں آیا۔ تو دوستو یہ یاد رکھنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر جو چوکیدارہ ہے، یہ ہم پر قرض بھی ہے، فرض بھی ہے۔ 5 منٹ، ویسے تو ابھی 10 منٹ رہتے ہیں میری گفتگو کے، چونکہ 5 منٹ بشیرن کو دیے جاتے ہیں، اس لیے میں 5 منٹ کے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے الدر الکامنہ، امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راوی حضرت جمال الدین ابراہیم الطیبی، وہ فرماتے ہیں کہ 40,000 کا مجمع تھا، تاتاری اکٹھے تھے، نصرانی اکٹھے تھے، وہ عیسائیت قبول کرنے والے تھے۔ تو ایک پادری کھڑا ہو جاتا ہے، راہب، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے۔ جب گستاخی کرتے ہیں تو ساتھ ایک کتا بندھا ہوا تھا، مسلمان وہاں موجود نہیں تھا۔ اول تو ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جسم کے اندر جب تک سانس ہے وہ عظمت مصطفیٰ کے چوکیدار رہے، وہ تحفظ ناموس رسالت کے چوکیدار رہے، لیکن اگر کوئی موجود نہ ہو تو میرے آقا کی عظمت اللہ کو اتنا پیاری ہے کہ جانوروں سے چوکیدارہ کروا دیتا ہے، جانوروں سے چوکیدارہ کروا دیتا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ زور سے بولو یا سبحان اللہ کہو، کبھی کہا ہے؟ آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ یہ پوری دنیا میں تقریر سنائی جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلے جہاں ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے یہ جاگ کے بیٹھتے ہیں، یہ خوش ہو کے بیٹھتے ہیں۔ نبی کی بات ہے، یہ ابھی سانس ان کے اندر باقی ہیں، یہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ قبرستان میں خطاب نہیں ہو رہا، یہ انسانوں میں اور حضور کے عاشقوں میں خطاب ہو رہا ہے۔ تو کتا وہاں سے زنجیر توڑوا کے گیا اور جو گستاخی پادری کر رہا تھا اس کے منہ پہ چپٹا۔ اب 40,000 کا اجتماع ہے، انہوں نے کتے کو پکڑ کے باندھ دیا۔ ایک عیسائی کہنے لگا، او بدبخت، تو نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، یہی سبب ہے
کہ کتا تیرے اوپر جھپٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ شکاری کتا ہے، شکاری کتوں کے سامنے اشارے کرو، ہاتھ ہلاؤ تو یہ بھونکتے ہیں۔ پھر اس نے گستاخی شروع کی۔ اب کتے نے جب زنجیر تڑوائی، جا کے دانت اس کی شارگ میں، اس کی نلگٹ کے اوپر، گردن کے اوپر ایسے دانت چبوئے، اس وقت چھوڑا جب وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں خدا کی قسم، اتنا عزت والا نبی، عظمت والا نبی، شان والا نبی، اس کے خلاف کوئی بولے، انسان وہاں پہ مسلمان اگر موجود نہ ہوں تو اللہ جانوروں سے بھی عظمت رسول کا چوکیدارہ کراتے ہیں۔ آئے تو تھے وہ 40,000 کا اجتماع، عیسائی بننے کے لیے سارے کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے۔ 40,000 کے 40,000 مسلمان ہو گئے، اور چوکیدارہ کس نے کیا؟ کتے نے۔ اب جو نبی کی عظمت کا چوکیدار نہ ہو، وہ کتا اعلیٰ، اس سے کتا اعلیٰ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ گستاخوں کے ساتھ کتے کو تشبیہ نہ دیا کرو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر کتے کو تشبیہ دو گے، یہ کتا جس نے عزت مصطفیٰ پہ چوکیدارہ کر کے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 500 نہیں 40,000 کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ مقدمہ دائر کر دے گا، میرے مالک یہ تو تھے نہیں، یہ تو گئے تھے مر، اور میں تھا ادھر، اور میں نے پھر ایسا چوکیدارہ کیا کہ میں نے 40,000 کو مسلمان کیا، اب گستاخوں کے ساتھ مجھے ملاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں جائے گا۔ لہذا میں نہیں کہتا ان کو کتا، کیونکہ کتے کی توہین ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں۔ ارے یہ جو کتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کی قدم بوسی کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چوکیدارہ کر کے عزت مصطفیٰ پر بتا دیا کہ جب عزت مصطفیٰ پر چوکیدار زندہ ہوں تو پھر لوگ بد مذہب نہیں ہوتے، کامل مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ المستظرف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، المستظرف کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بحرین کے کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے ہاکی کے ساتھ، اسقف عربی میں ہاکی کو کہتے ہیں، مڑی ہوئی لکڑی کو کہتے ہیں اسقف عربی میں۔ ہاکی کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک پادری ساتھ مرا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، تو اس بچے نے جب گیند کو ہاکی ماری نا، تو وہ گیند جا کے اس پادری کی گود میں گر گئی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، یہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری گیند واپس کرو، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ جب اس نے کہا میں نہیں دیتا، اب اس وقت مائیں جو تھی وہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، نسب لوگوں کا ٹھیک تھا، عقیدہ درست تھا، ان کو یہ پتہ تھا جب کہیں سے کچھ مانگا جائے نہ ملے تو محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو بچوں نے کہا سالتوں کا بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، یہ ہماری گیند واپس کرو۔ اس بے ادب گستاخ بدباطن لعنتی زنیم نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب بچوں نے کہا اب ہمیں گیند کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم بچے ضرور ہیں مگر حضور کے عاشق ہیں، اب تجھے ہی گیند بنائیں گے۔ ان بچوں نے اس لکڑیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی ہاکیوں کے ساتھ اس کو اتنا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اب بحرین کے سارے عیسائی اکٹھے ہو کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی دیکھا آپ کے بچوں نے جو ہے ہمارے راہب کو مار ڈالا، آپ نے فرمایا وجہ بتائی جائے کس لیے مار ڈالا۔ انہوں نے جب وجہ بتائی تو راوی کہتے ہیں خدا کی قسم محبوب کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم مسکرائے نہیں تھے، اس دن ہم نے دیکھا مسکرائے، فرمایا الان عز الاسلام، الان عز الاسلام، الان عز الاسلام، آج اسلام معزز ہو گیا ہے، عزت والا ہو گیا ہے۔ اگر وہ ان بچوں کے الفاظ ہیں، اگر وہ ان بچوں کے نبی کی گستاخی نہ کرتا تو وہ اس کو نہ مارتے، لہٰذا اس کی کوئی دیت نہیں۔ انہوں نے کسی انسان کو نہیں مارا، کتے کو مارا ہے، کتا مار جائے اس کی کوئی دیت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دوستو عزت مصطفیٰ کا چوکیدار بن کے رہنا ہے، تحفظ ناموس رسالت
عزت مصطفیٰ کے محافظ بننے کے لیے نہیں کرو گے تو جانوروں سے اللہ حفاظت لے گا۔ اپنا نبی اتنا پیارا ہے، اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، لیکن کم از کم کچھ حق تو ہمارا بھی بنتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھی رہے گی، روزے زکوٰۃ حج منہ میں مار دیے جائے گی، اگر تمہارا منافقوں سے تعلق ہوا، نبی کے گستاخوں سے تعلق ہوا، مرزائیوں کو تم نے دل میں جگہ دی، ان کے ساتھ تم نے روابط رکھے، تعلقات رکھے، تو یہ اپنا بوتھا لے کے محبوب کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ جو اس نبی کے نام کے بغیر تو قبر سے جان نہیں چھوٹے گی، جس نبی کے نام کا وسیلہ قبر میں کام آئے گا، اس نبی کی عزت کا وسیلہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی میں نے جو تیاری کر رکھی تھی، تقریر کرنی تھی، وقت ہی نہیں ملا۔ ایک سوال مجھے کسی نے کیا ہے، اس کا جواب دے دوں۔ سوال یہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعہ نماز کے اندر کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب اس پر مختلف ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ یہ جو پہلا خطبہ خطیب پڑھ لیتا ہے، اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خطیب ایک خطبہ پڑھ لیتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، کیا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں؟ تو بھائیو یاد رکھنا، مسئلہ یہ ہے کہ جب خطیب ایک خطبہ پڑھ لے، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دل میں کہے، اور جو سامعین ہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ زبان سے دعا نہ مانگیں، دل ہی دل میں کہیں اے اللہ مدینہ دکھا چاہ، نہیں سمجھ آئی، اے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما چاہ، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ اب دل ہی دل میں دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے دوست ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ بڑے جناب نمازی ہیں اور بڑے عاشق ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے جو محبوب کا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا مانگنی ہے، زبان سے بھی نہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں، دل میں دعا مانگنی ہے۔ مسئلہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔